اگر مجھے ایک شے یہاں سے نہیں مل رہی تو مجھے کہیں سے تو لانی پڑے گی نا. تو یہ کرکٹ بورڈ کیوں نہیں یہ کام کر رہا؟ لوگ صرف اسی لیے سوال اٹھا رہے ہیں کہ ان کا فوکس صرف لیگز رہ گئی ہیں, ان کا فوکس آپ کے اپنا جو اوپر والے لوگ ہیں وہ رہ گئے ہیں. لوگ اب جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں میں بتاؤں جا کے, وہ کہتے ہیں یار کروڑوں روپے تو ان لوگوں کو اوپر مل رہا ہے, ہمیں نیچے کلب لیول پہ کیا مل رہا ہے؟ آپ کی کلب لیول کی کرکٹ تو ویسے ختم ہو گئی ہے, گراؤنڈز آپ کے ختم ہوتے جا رہے ہیں. جن گراؤنڈ میں کرکٹ ہوتی ہے وہ گراؤنڈز کی فیس بہت زیادہ ہے. کہاں جائیں کرکٹرز؟ کہاں سے ڈائٹ چاہیے؟ ایک فاسٹ بالرز کو اپنا مینٹین کرنے کے لیے اچھا کھانا چاہیے, اچھا انوائرمنٹ چاہیے, وہ کہاں سے آئے گا؟ اچھا شام صاحب ابھی حیات ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی کے ساتھ رکھے, اور وہ ان کی صحت کچھ ٹھیک نہیں ہے کچھ عرصے سے, لیکن وہ حیات ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی سے نوازے. ہم نے کافی میں نے بیمار سنا تھا لیکن باقی اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی نوازے. کرکٹ بورڈ میں کس کا یہ کام ہے عمران صاحب کہ کون سا آپ کے خیال میں ایسا شعبہ ہے جس کا یہ کام ہے اور وہ نہیں کر رہا ٹھیک طریقے سے؟ یہ بالکل بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں یہ ڈومیسٹک کرکٹ کے جو لوگ بیٹھے ہیں, خاص طور پر ڈائریکٹر ڈومیسٹک کرکٹ اور جو نیچے جی ایم ڈومیسٹک کرکٹ, یہ ان کا کام ہے کہ وہ یہ کام کریں. اور سب سے بڑی بات حافظ صاحب, ایسوسیشنز کو پاور دیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ تو بہت زیادہ اٹیچڈ ہیں ایسوسیشنز کے ساتھ, کیا ایسوسیشنز کو پاور دی گئی ہیں؟ کیا ایسوسیشن کو اپنی مرضی سے ٹیم بنانے دی جاتی ہے؟ ماضی میں جب پاکستان کے اندر فاسٹ بالرز آئے ہیں, کرکٹرز آئے ہیں, تو ایسوسیشنز اپنی مرضی سے ٹیمیں سلیکٹ کرتی تھی. گو کہ اس وقت بھی لائکنگ اور ڈس لائکنگ والا مسئلہ ہوتا تھا, ہم جاتے تھے ٹرائل دینے, ہمیں بھی پتا ہوتا تھا کہ ہاں یار یہ ٹیم سلیکٹ ہو گئی ہے, لیکن پھر بھی آج والے حالات نہیں تھے. آج آپ انڈر 15, انڈر 17, انڈر 19 کے اوپر جاتے ہیں ٹرائلز دینے کے لیے, تو آپ کا اپنا ایک پاکستان کرکٹ بورڈ کا ایک پینل ہے, وہ جا کے ٹرائلز لے لیتا ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کون کھیلے گا. ایسوسیشن والوں کو تو نزدیک بھی پھٹکنے نہیں دیتے. کلبز کے پلیئر ایسوسیشن کو پتا ہوتا ہے کہ کون تکڑے ہیں, وہ انٹرنل ٹورنامنٹس کراتے تھے. یہ اب تھوڑے دن پہلے مجھے پتا چلا جی ہزاروں میچ ہو گئے ہیں اور اتنے لوگوں نے کرکٹ کھیل لی. کہاں ہے وہ ڈیٹا؟ ہمارے سامنے لے کے آئیں, دکھائیں ہمیں کہ آپ نے کیا کاغذوں کے اوپر سارے میچز کروا دیے. ہمیں نہیں پتا چلا کہ آپ نے اتنے لوگوں کو, کون سا وہ ٹیلنٹ تھا جس کو آپ نے لا کر سامنے کھلایا. سو حافظ صاحب یہ ذمہ داری ڈومیسٹک ڈپارٹمنٹ, اور اگر چیئرمین محسن نقوی صاحب کو بتانے والے جو ان کے مشیر ہیں یہ نہیں بتا رہے کہ سر اس کا سب سے بڑا حل جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ ڈومیسٹک اور خاص طور پر کلب کرکٹ کے اوپر توجہ دیں. 1-2 دورے کرنے سے, لاہور کے جو ایل سی سی گراؤنڈ ہے وہاں پر آ کر کسی شاپ کا افتتاح کر دینے سے اس طرح سے کرکٹ ٹھیک نہیں ہوگی. کرکٹ ٹھیک ہوگی جب آپ کرکٹ کو کرکٹرز کے حوالے کریں گے, تو ہی کرکٹر جو ہے وہ کرکٹر. رمیز راجہ صاحب چیئرمین رہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے, وہ تو کپتان بھی تھے پاکستان. لیکن میں وہ پھر وہی والی اوپر والی آ گئی نا, سلاٹ آ گئی. میں نیچے, انہوں نے کون سا آگے ایسوسیشن کو پاورز دے دی تھی؟ ایسوسیشن کو تو کبھی بھی پاور نہیں ملی. میرا خیال ہے پچھلے 10 سال سے ایسوسیشن کو پاور نہیں ملی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایک ایلیمنٹ مس ہے ہماری کرکٹ میں سے کہ ہمارے پاس کرکٹرز نہیں آ رہے. اچھا یہ ایک تو ڈومیسٹک کرکٹ, اکیڈمیز کا کردار آپ کے خیال میں کیسا ہے؟ آپ کن اکیڈمیز کی بات کر رہے ہیں؟ نیشنل کرکٹ اکیڈمی. دیکھیں نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں بھی جو پلیئر آتے ہیں وہ وہی آتے ہیں جو کہ مختلف ریجنز میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سلیکٹر اور کوچز جا کر جو سلیکٹ کرتے ہیں. وہ پلیئر نہیں آتے جو کہ پیور ریجنز یا ڈسٹرکٹس کے پلیئر ہوتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو جب نئی اکیڈمیز نیشنل کرکٹ اکیڈمی بنی تھی تو کیا جنید زیاد صاحب کے جو فادر ہیں سابق چیئرمین توقیر زیاد صاحب نے مختلف شہروں میں باقاعدہ طور پر کرکٹ اکیڈمیز کا قیام کیا تھا اور پراپر اکیڈمیز کا قیام کیا تھا. پھر بیچ میں سے وہ مس ہو گیا. اس وقت کیا ہوتا تھا جب ہم اس وقت کرکٹ کھیلتے تھے تو کلب جو ریجنز کے لوگ پرفارم کرتے تھے اور وہ ریجنز جو کہ باقاعدہ طور پر ایسوسیشن کے انڈر ہوتے تھے, ان کے ٹاپ پرفارمر آ کر انڈر 19 کے وہ اس اکیڈمیز میں پریکٹس کرتے تھے, ٹریننگ حاصل کرتے تھے, تب وہ نیشنل ٹیم میں آتے تھے. میں آپ کو ایسے بہت سارے پلیئر کی مثال دے سکتا ہوں. اگر احمد شہزاد, کامران اکمل برادران کی بات کر لیں, ایون بابر بھی اس دور میں جو ہے انہی اکیڈمیز میں سے نکلے, اسی سیٹ اپس کے اندر سے نکلے. لیکن اب وہ سیٹ اپ ٹوٹلی چینج ہو چکا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے اسے ٹیک اوور کر لیا ہے. ان کی مرضی کے بغیر وہاں چڑیا پر نہیں مار سکتی. ایجز انہوں نے ڈیسائیڈ کرنی ہے, ایج اوور کون ہو جاتا ہے, کس کو ایج کا بہانہ بنا کر ٹیم سے باہر کرنا ہے, کس کو ایج کا لیوریج دے کر ٹیم کے اندر رکھنا ہے. ریجنز کے اندر کی بات کروں میں, ابھی بڑی لیول کی بات نہیں کر رہا. تو یہ سارے مسئلے ابھی بھی ہیں اور یہ حل نہیں ہوں گے جب تک
لوگوں کو نچلی سطح پر پاورز نہیں دی جائیں. یعنی کہ یہ ایج ویریفیکیشن والا معاملہ تھا، یہ تو پہلے بھی نیشنل کرکٹ اکیڈمی کرتی تھی. دیکھیں پہلے ایج ویریفیکیشن والا معاملہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی کرتی تھی، لیکن یہ 3-4 دفعہ سیٹ اپ چینج ہوا. پہلے انہوں نے کوئی سافٹ ویئر اڈاپٹ کیا اور انہوں نے بچوں کے جو سیمپلز ہیں وہ کسی باہر آئی تھنک سو جرمنی یا کہیں باہر بھیجے کہ جی دیکھیں ایج ویریفیکیشن کریں، واقعی اس بچے کی ایج اتنی ہے. بھجن آپ کے پاس پاکستان میں لوگ نہیں ہے ٹیسٹ کرنے والے، آپ اتنی دور ڈالرز میں پیمنٹ کر کے اور ان کی ایج ویریفیکیشن کروا رہے ہیں. فرض کریں آپ نے ایج ویریفیکیشن کرائی باہر سے، اس کو کوئی ابھی بھی لوگ چیلنج کر رہے ہیں انہیں ایج ویریفیکیشنز کو. لوگ شوکت خانم چلے جاتے ہیں، مختلف ہسپتالوں میں لیبارٹریز میں چلے جاتے ہیں، نہیں جی ہمارا لڑکا تو پوری ایج کا ہے. یہ جو ایلیمنٹ ہے، اور میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے آپ صاحب 1 سے 2-3 سال کا مارجن رہتا ہے. آپ ایگزیکٹ کسی کی بھی ایج نہیں بتا سکتے کہ کتنے سال کا بچہ ہے، اور آپ کسی کو باہر نکال دیتے ہیں. اور یہی وہ فائدہ ہے جو کہ یہ اٹھاتے ہیں اور کسی کو باہر نکال دیتے ہیں اور کسی کو رکھ لیتے ہیں. اور لائکنگ اور ڈس لائکنگ والا معاملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. جب یہاں سے آپ اپنی لائکنگ اور ڈس لائکنگ والے لوگوں کو لے کے آتے ہیں تو پھر وہی لوگ اوپر جا کے، پھر میں نے اس دن ایک ورڈ بولا تھا، آپ نے کہا کہ نہیں یار یہ ورڈ واپس لے لو، تو مجھے مجبوراً وہ ورڈ واپس لینا پڑا کہ ٹھیک ہے ہم پلیئر ہیں اور میں بھی پلیئر رہا ہوں، تو ہمیں اگر کوئی ایسا کہ تو مجھے بھی برا لگے گا. لیکن مجبوراً پھر اس سیٹ اپ کو دیکھتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو پھر آج پاکستان اور ویسٹ انڈیز کا میچ آپ کے سامنے دکھائی دیتا ہے کہ آپ نے جو پچھلے 10-15 سالوں میں کیا وہ آج بھگت رہے ہیں آپ. ابھی پاکستان نے اب چیمپئنز ٹرافی کی ٹیم کا اعلان کرنا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ٹیسٹ سیریز کا نتیجہ آیا ہے، بالخصوص دوسرے ٹیسٹ میچ میں پاکستان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس سے جو چیمپئنز ٹرافی کی تیاریاں ہیں یا سیف افریقی سیریز ہے اس سے پہلے وہ متاثر ہو سکتی ہیں، اس پر اس کی سلیکشن پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں اس ٹیسٹ میچ کے ہارنے کے بعد یقیناً ایک کھلبلی ضرور مچی ہوگی، اور سب لوگ ایک اس چیز کو سوچ رہے ہوں گے کہ یار جن لوگوں کو ہم اپنی 11 سائڈ کے سلیکٹ کر چکے ہیں کہ ہاں یار یہ ہمارے دگج بلے باز ہیں اور یہ ہمارے بالرز ہیں، ہم تو ساجد خان کا بھی نام لے رہے تھے کہ ہاں یار وہ بڑے اعلیٰ بالنگ کر رہا ہے، اس کو بھی ہونا چاہیے. تو وہ کہیں نہ کہیں سوچ رہے ہوں گے کہ یار اچھا اب اگر ایسی پرفارمنس آپ صاحب اب ایج کے اوپر چیمپئنز ٹرافی کے اور ٹرائی نیشن سیریز کے اوپر اگر آپ کے بیٹسمین کا کانفیڈنس شیک ہو چکا ہے تو ان کو واپس آنے میں بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور سلیکٹرز کو سوچنا پڑے گا کس پرفارمنس پہ رکھیں گے. آبویسلی وائٹ بال کرکٹ ہے تو وائٹ بال کی جو پچھلی پرفارمنس ہے اسی کے اوپر رکھیں گے، لیکن آپ کے جو موجودہ پلیئر ہیں جن میں بابر اعظم، رضوان، سعود شکیل، کامران غلام، یہ سب لوگ آپ کنسیڈر کر رہے ہیں اپنی چیمپئنز ٹرافی میں، تو ان کی پرفارمنس، ان کا تو کانفیڈنس شیک ہو چکا ہے. تو پھر دعا کریں کہ آپ کو ٹرائی نیشن سیریز میں ان کی فارم واپس آ جائے، ان کے بلے پہ گیند لگنا شروع ہو جائے، کیونکہ آپ نے اپنے سارے کے سارے بیٹرز دنیا کے سامنے جو ہے ڈسکلوز کر دیے ہیں، ان کی خامیاں کیا ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہیں.